راضی کریں اللہ کو، شکر خدا پھر مل گیا ایک نیا دن ہمیں، آؤ چلو اللہ کو راضی کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی، 10 گناہ اس کے مٹا دیے جائیں گے اور 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ایک نیا دن بزرگوں کے ساتھ، الحمدللہ ہم یہاں پر موجود ہیں۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام کی پہلے تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ان خوش نصیبوں میں ہمیں شامل فرمائے کہ جن کی خصوصیات کا بیان اس آیت مبارکہ میں ہوا ہے۔ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، رات اللہ کی یاد میں گزارنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ خوش نصیب ایمان والوں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو شامل فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ آج کے پروگرام کا موضوع ہے جی وقت کیسے گزاریں، بزرگ وقت کیسے گزاریں۔ جی حاجی غلام نبی صاحب بتائیں۔ اصل میں وقت کو گزارتا نہیں ہے بلکہ وقت خود بخود گزر جاتا ہے۔ واہ مرحبا، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں بھی گزر جاتا ہے اور وقت جو ہے غفلت میں بھی گزر جاتا ہے، دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ یعنی وقت گزر جاتا ہے جی، وقت کو گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں وقت تو خود گزر جاتا فارغ بیٹھے رہیں گے تو بھی گزر جائے گا۔ گزر ہی جائے گا، سبحان اللہ، مرحبا۔ تو اگر ہم نے وقت گزارنا ہو، اس بات لوگ کہتے ہیں یار اپنے کیا یہ کام کس لیے کریں، ٹائم پاس کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، موبائل پہ گیم کھیل رہے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے۔ پھر یہ بزرگ طبقہ بھی مختلف طرح کا ہوتا ہے اور مختلف اوریجنز میں مختلف اعتبار سے ان کا بھی جو ہے وہ نظام چل رہا ہوتا ہے۔ جیسے اگر میں آپ کو پنجاب ریجن میں لے جاؤں تو وہاں ایک چوپال کا ماحول ہوتا ہے، چوپال ہے، درخت کے نیچے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، رات کا ٹائم ہے، دارا ہے، ایک جگہ ہوتی ہے، مطلب کھلی جگہ ہوتی ہے، اس میں لوگ جو ہے وہ بیٹھتے ہیں، حکا جو ہے وہ چل رہا ہے، گپے مار رہے ہیں اور حکا جو ہے وہ یوں دور ایک اس کا چل رہا ہے، یوں بھی نظام ہے۔ کیا ہے جی، ٹائم پاس کرنے بھی کیا کریں بھائی، جو زندگی تھی وہ تو ہم نے اب کیا کر لی ہے، گزار لیے، وقت کو تو اب کیا کرنا ہے، وقت کو دھکا دینا ہی ہے نا، یہ بھی تو ایک کام ہے۔ اچھا، اور بہت ساری گیمیں ہیں کھیل رہے ہوتے ہیں، یہ کس کے نام پہ ہو رہا ہے؟ یہ ٹائم پاس کرنے کے نام پہ ہو رہا ہے۔ تو آپ بتائیں کہ کیا واقعی ٹائم کو پاس کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا؟ اچھا، ٹائم کو پاس کرنے کی ضرورت نہیں، ٹائم تو خود بخود گزر جاتا ہے۔ ٹھیک ٹھیک ہے، اب اس میں سب کے لیے ہی ہے، یعنی نوجوان بھی بوڑھے بھی سب کے لیے ہے۔ خاص طور سے ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں جب ان کی چھٹیاں پڑتی ہیں انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ یار 2 مہینے کی چھٹی پڑے گی،
اور سب اپنے اپنے حساب سے پوری پلاننگ کرتا ہے. کوئی بولتا ہے کہ میں انگلش لینگویج کورس کروں گا. اچھا آج کل کے لحاظ سے، آج کل کے دور کے لحاظ سے چائنیز زیادہ چل رہی ہے اچھا ہے، تو چائنیز لینگویج کورس کر لیں گے، کمپیوٹر کورس کر لیں گے، آئی ٹی کے کورس کر لیں گے. اس طریقے سے وہ اپنے اپنے پلاننگ اسٹوڈنٹ کرتے ہیں. اچھا دعوت اسلامی کے اندر بھی ایک شعبہ ہے، شعبہ تعلیم. اچھا ہم جو ہے اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ ذہن بناتے ہیں، ٹیچرس کو بھی، پروفیسر کو بھی، کہ بھائی اب چھٹیاں پڑیں گی تو بھائی 1 مہینے کا مدنی قافلہ سفر کرنا ہے. مرحبا. اور الحمدللہ ہمارے اسلام بھائیوں کی انفرادی کوشش سے اس کا ایک رزلٹ آتا ہے کہ 1 مہینے کے کئی مدنی قافلے اسکول، کالج اور یونیورسٹی سے الحمدللہ سفر کرتے ہیں. مرحبا ماشاءاللہ. یہ بھی وقت گزارنے کا ایک طریقہ ہو گیا. ابھی کیا کریں، مدنی قافلے میں سفر کر لیں آپ. مرحبا. جی حاجی عبدالرؤف صاحب، وقت کیسے گزاریں، بزرگ وقت کیسے گزاریں؟ سلمان بھائی یہاں پر وقت گزارنے کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے نا، سب سے پہلے تو ایک حدیث پاک کا مطلب خلاصہ یاد آ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر درود پاک پیش کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ صرف فرمائیں کتنا درود پاک پڑھوں. صحیح. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا تم جتنا چاہے درود پاک پڑھ لو. عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 1/4 حصہ آپ پر درود السلام پڑھ لیا کروں. ارشاد فرمایا تم اتنا پڑھو اچھا ہے، لیکن اگر زیادہ پڑھو تو اور اچھا ہے. تو پھر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آدھا حصہ، آدھا وقت آپ کا مطلب آپ پر درود السلام پڑھتے ہوئے گزاروں؟ تو وہی کلمات ارشاد فرمائے کہ جتنا پڑھو اچھا ہے، اس سے زیادہ کرو گے تو اور اچھا ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں آپ پر سارا وقت درود و سلام ہی پڑھا کروں گا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ درود پاک تمہاری تمام کفایت کر جائے گا، تمہاری مشکلوں کو بھی دور کر دے گا، تمہاری پریشانیوں کو بھی دور کر دے گا. مرحبا. تو یہ سب سے پہلے تو ہمیں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے جو ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں وقت کیسے گزارنا چاہیے. سبحان اللہ. کہ اگر ہم سارا وقت درود و سلام میں گزار دینا تو سب رنج و غم سے ہمیں نجات مل جائے گی. سبحان اللہ. ایک اور روایت میں شعر سناؤں یہاں پر، اجازت ہو آپ کی؟ لبیک لبیک، بالکل حاضر. حاضری ہو نیازی کی دربار میں، زندگی ہو بسر تیرے اذکار میں، آتے جاتے رہیں تیری چوکھٹ پہ ہم شالا وسدار وے، تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم. یا مرحبا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، پھر وہ اٹھ کے چلے گئے. تو آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک فرشتہ حاضر ہوا اور انہوں نے عرض کی، حضور یہ جو ابھی صاحب یہاں سے تشریف لے گئے نا، ان کی زندگی کی 1 ساعت باقی رہ گئی، ان کی عمر 1 ساعت رہ گئی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ان غلام کو واپس بلا لیا اور آپ نے یہ خبر ان کو بھی ارشاد فرما دی اور فرمایا کہ آپ کی مجھے ابھی خبر ملی ہے کہ تمہاری زندگی جو ہے وہ اس کی عمر کا 1 ساعت باقی رہ گئی. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ان صحابی نے واویلہ نہیں مچایا، بلکہ عرض کرنے لگے، حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ اب 1 ساعت باقی رہ گئی، اب مجھے فرمائیں کہ میں کون سا عمل کروں کہ جو میرے لیے فائدے مند ہو. اللہ اکبر. تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم دین سیکھنے میں مصروف ہو جاؤ. اب پیارے اور محترم اسلامی بھائی، وہ صحابی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر علم دین کی مجلس میں تشریف فرما ہو گئے، سیکھنے سکھانے کے حلقے میں مصروف ہو گئے. اور راوی فرماتے ہیں کہ اسی سیکھنے سکھانے کے عمل کے دوران ہی ان کا انتقال ہو گیا. اللہ. اب علماء کرام یہاں بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں جی کہ اگر علم دین سیکھنے سے افضل کوئی عمل ہوتا صحیح تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلام کو وہ ارشاد فرماتے. صحیح. آپ نے علم دین کی رغبت دلائی، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم دین سیکھنا یہی سب سے زیادہ افضل عمل ہے کہ دین سیکھیں گے تو سارے معاملات اچھے ہو جائیں گے. یا مرحبا. سیکھیں گے تو نماز درست ہوگی، سیکھیں گے تو قرآن درست ہوگا، سیکھیں گے تو سارے معاملات اچھے ہوں گے. اور دوسری بات یہاں یہ پتہ چلتی ہے کہ آج جیسے ایک یہ مائنڈ ہوتا ہے نا کہ ہم یہ سیکھیں تو یہ بن جائیں گے، یہ سیکھیں تو یہ بن جائیں گے.
اب ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ ان کی عمر جو ہے وہ 1 ساعت رہ گئی ہے، اس کے بعد تو انہیں اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے، اب سیکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سیکھنا جو ہے صرف دنیا کے لیے کام نہیں آئے گا، بلکہ مرنے کے بعد قبر و حشر میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ سبحان اللہ۔ سیکھیں، 2 باتیں آپ کی گفتگو میں سے نکلتی ہیں، ایک درود پاک پڑھتے وقت گزاریں، دوسرا علم دین سیکھتے وقت گزاریں۔ نہ اب بھی سیکھنا پڑے گا، جو بزرگ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں یار اب بال سفید ہو گئے ہیں، تو مطلب سر کے بال بھی دھوپ میں تھوڑی سفید کیے ہیں، داڑھی سفید ہو گئی ہے، اب بھی سیکھنا ہی پڑے گا۔ سیکھنا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ علم حاصل کرو جھولے سے قبر تک۔ تو وقت بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ جیسے ہماری سانس چل رہی ہے، وقت کی گھڑی نے رکنا نہیں۔ صحیح۔ روایت میں ہے کہ دن روزانہ آ kar پکارتا ہے کہ آج میں تم میں ہوں، جو کرنا ہے کر لو، کل میں نہیں ہوں گا۔ جی۔ تو دن روزانہ آتا ہے جاتا ہے، تو وقت کا پہیہ تو چلتا ہی رہے گا۔ نہیں تو اتنا پہیہ چل گیا ہے تو اب بھی سیکھنا ہی پڑے گا، مطلب ابھی آپ سیکھنے کی ترغیب دیں۔ درود پاک پڑھ لیں، یہ تو چلو ٹھیک ہو گیا، بے ذکر اذکار بیٹھ کے کر رہے ہیں، درود السلام پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ، تو سیکھنا تو اب بھی تو سیکھنا ہی پڑے گا۔ جی بالکل سیکھنا ہی پڑے گا، اور وقت کا پہیہ تو چلتا ہی رہے گا اور اسے چلنا ہی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عمر گزر جاتی ہے تو بندہ یہ سوچتا ہے اب قرآن اس نے تلفظ کے ساتھ پڑھا نہیں تھا بچپن میں، اب نماز اس نے صحیح سیکھی نہیں تھی، نہ فرائض کا علم ہے، نہ شرائط کا علم ہے، نہ واجبات کا علم ہے، اور پھر علم دین جو حاصل کرنا چاہیے تھا وہ اسے اس وقت جو ہے وہ اس نے حاصل نہیں کیا، تو یہ عمر اب بھی باقی ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ ایسی مثالیں ابھی بھی موجود ہیں کہ ہمارے جامعۃ المدینہ نائٹ میں آج بھی ایسے اسلامی بھائی پڑھ رہے ہیں جن کی عمریں ہیں اور سفید ریش ہیں، سفید بال آ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے۔ تو علم دین حاصل کرنے میں کوئی شرم و جھجک نہیں ہے۔ ویسے ہی ہم نے شروع سے جو اسکول لائف یا جو بھی ایجوکیشنز میں ایک آتا ہے کہ خالی جگہ پر کریں، تو اب جو ہے اگر جو ہماری زندگی کے ان معاملات میں، ان پہلوؤں میں کہ ہم نے علم دین حاصل کرنے میں جہاں جہاں خالی جگہ، خالی پوائنٹس رہ گئے ہیں، تو آج بھی وقت ہے ہم ان خالی جگہوں کو پر کریں اور اپنی نماز، وضو، غسل، جو بھی مسائل رہ گئے ہیں، قرآن پاک کو درست کرنا یا درس نظامی کرنا، کہ ہم اپنے وقت کو اس میں اسپینڈ کریں، انشاءاللہ اس کی بے پناہ برکتیں ملیں گی۔ اور دعوت اسلامی تو اس کا موقع بھی دے رہی ہے نا جی۔ مدرسہ المدینہ بالغان ہے، بزرگ بھی پڑھ رہے ہیں، اسلامی بھائیوں کا ہی وہ مدرسہ ہے، بچے تو اس میں ہے ہی نہیں، تو ایج فیکٹر کا معاملہ بھی اس میں اتنا آتا نہیں ہے۔ یہاں سے میں عمران بھائی کی بات کو تھوڑا سا میں کرتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے اندر مختلف قسم کے کورسز ہیں، ٹھیک ہے، تو کورس کر کے بھی اپنے وقت کو میں تو اس میں گزار کر سکتے ہیں۔ مرحبا۔ مثال تو جیسے تاجر ہے تو تجارت والا کورس کر لے، ٹھیک ہے، کوئی کسی کو امام بننے کا شوق ہے تو وہ امامت کورس کر لے، مرحبا۔ اس طرح بہت سارے مختلف قسم کے کورسز ہیں۔ یہاں سلمان بھائی ایک بات اور میں ایڈ کروں گا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ جیسے مدرسہ المدینہ بالغان کی بات چلی، تو بعض اوقات بڑی عمر کے اسلامی بھائی اس میں بیٹھتے ہیں نا، تو ان کی زبان سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے ہوتے، حروف کا جو مخارج ہیں ان کی ادائیگی صحیح نہیں کر پا رہے ہوتے، تو وہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، دائیں بائیں والے کو دیکھ کر تھوڑا شرماتے بھی ہیں، اور پھر وہ 2-4 روز کے بعد جو ہے مدرسے سے چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں ایک حدیث پاک کا مفہوم یاد آ رہا ہے کہ قرآن پاک پڑھنے والے کو 1 حرف کے بدلے 10 نیکیاں مل رہی ہیں، تو جو قرآن پاک پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو تو نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں، لیکن جو قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو ادا کرنے میں مشکل ہو رہی ہوتی ہے، دشواری ہوتی ہے، تو ایک حدیث پاک کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو ڈبل ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ بالکل 100% درست بات بتا رہے ہیں۔ ثواب کو ہم پیش نظر رکھیں گے نا تو پھر خود بخود ہمت بھی بنے گی، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ مطلب نیکیوں کی طرف رغبت بھی ملے گی۔ اچھا، میں نے شروع میں جیسے بات عرض کی تھی، تو اپنے وقت کو نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے گزارنے والی بات کی، ذکر و اذکار کرتے ہوئے۔ اگر ہم بزرگان دین رحمہم اللہ کی سیرت کا مطالعہ کریں نا، تو وہ ایک بزرگ کے بارے میں آتے ہیں کہ وہ اپنی حجام کی دکان پر خط بنوانے کے لیے تشریف فرما ہوتے ہیں، تو آپ ذکر و اذکار میں مصروف، اپنی زبان ان کی جو ہے اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی نا، تو وہ داڑھی کا خط بنا لیا۔ اب جب مونچھیں تراشنے کا وقت آتا تو حجام عرض کرتا حضور تھوڑی سی دیر کے لیے مطلب اس ذکر کو موقوف فرمائیں تاکہ میں آپ کی مونچھیں تراشوں۔
ایسا نہ ہو کہ ہونٹ آپ کے ہونٹ پہ کٹ لگ جائے. وہ بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی تم اپنا کام کرو اور ہم اپنا کام کرتے ہیں. سبحان اللہ. امیر علیہ سنت الحمدللہ انہوں نے کتنا پیارا ذہن دیا ہے کہ چلتے پھرتے بھی واہ. مکے مدینے میں بھی اور دیگر مقامات پر کبھی درختوں کو، کبھی پہاڑوں کو، کبھی دیگر چیزوں کو اپنے ایمان کا گواہ بناتے ہوئے چلتے. سبحان اللہ. یعنی کہ کل بروز قیامت یہ چیزیں گواہی دیں گی نا ہمارے ایمان کی. تو راستے میں ایک بزرگ کے بارے میں پڑھا کہ وہ جب چلتے ذکر و اذکار کرتے ہوئے جا رہے ہوتے، راستے میں اگر کچھ فاصلہ بغیر ذکر کے طے ہو جاتا نا وہ واپس پلٹتے اور پھر دوبارہ چلتے کہ یہ جو فاصلہ ہے نا یہ بغیر ذکر کے طے ہوا ہے، یہاں پر بھی میں ذکر کرتا ہوا چلوں کہ یہ زمین بھی میرے ذکر اللہ کی گواہ بن جائے. سبحان اللہ. تو اس طرح اگر ہم یہ فضائل کو ذہن میں رکھیں گے نا تو ہم خود بخود ذکر اللہ عز و جل کی طرف راغب رہیں گے اور ہماری زندگی جو ہے وہ نیک اعمال کی طرف لگی رہے گی انشاءاللہ. مرحبا. اچھا ایک اور ہے کہ ہمارے جتنے بزرگ ہیں یہ اپنا وقت زیادہ تر مطالعے کے اندر گزارے، دینی مطالعہ، کتابوں کا مطالعہ کریں، دینی کتابوں کا مطالعہ کریں. اچھا بزرگوں پر ایک چیز اور میرے ذہن میں آیا، امیر سنت کا بڑا پرانا یہ جذبہ ہے، کافی پہلے عرصے کی بات ہے، امیر سنت نے خیر خواہ کے کارڈ نکالے تھے اور وہ بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں کو دیے تھے کہ آپ یہ کارڈ اپنے پاس لگائیں اور جب نماز ختم ہو جائے تو شفقت کے ساتھ ان کو درس میں بٹھائیں. سبحان اللہ. یہ مجھے ابھی تک اب مجھے یاد آ رہا ہے. ماشاء اللہ. تو ابھی نیکیوں کی ترغیب بھی دلائیں. نیکیوں کی ترغیب یعنی آپ کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہیں، آپ کے پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، بیٹے ہیں، اولاد ہیں، تو ان کو اللہ رسول کے ذکر کی طرف بھی جو ہے وہ لے کر کے آئیں. امیر صاحب ترغیب دیتے تھے کہ نوجوان یہ کام کرے گا تو اتنا اثر نہیں پڑے گا جتنا بزرگ کریں گے تو اثر پڑے گا. مرحبا. یعنی خود بھی جو ہے وہ ذکر اذکار میں اپنی مصروفیت کو رکھنا ہے اور اپنی اولاد کو بھی لے کر کے آنا ہے. اسٹڈی کے حوالے سے جو غلام نبی بھائی نے لیا یہ بڑا زبردست مدنی پھول ہے. کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کتاب ایک بہترین ساتھی ہے، ایک بہترین دوست بھی ہے، اور کتاب اگر آپ پڑھیں تو یہ آپ کو بہت ساری جگہوں پر تخیلاتی طور پر جو ہے وہ لے جاتی ہے، تصوراتی طور پر جو ہے وہ لے جاتی ہے. اس میں عمران بھائی اسٹڈی اور مطالعہ کرنے کا اگر جو ہے وہ ذہن بن جائے تو ایک تو انسان کے نالج میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور دوسرا ایک ہیلدی ایکٹیویٹی کے اندر جب آپ کا وقت گزرتا ہے تو آپ کو ڈپریشن سے، مایوسی سے اور اس طرح کی جو فالتو چیزیں ہوتی ہیں، اوور تھنکنگ ہوتی ہے، اس سے بچنے میں بھی جو ہے وہ بہت مدد ملتی ہے. کیا فرمائیں گے آپ؟ جی جی بالکل. جو اسلامی بھائی مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بھی ایک علم دین حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اسٹڈی کرتے ہیں، اسٹڈی کرنے سے بھی علم دین حاصل ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ جو بزرگ اسلامی بھائی ہیں اگر وہ باہر نہیں جا سکتے، جامعہ نہیں جوائن کر سکتے، مدرسۃ المدینہ بالغان نہیں جا سکتے، کورسز میں شرکت نہیں کر سکتے، تو مدنی چینل ان کے پاس ہے. مرحبا. مدنی چینل پہ بیٹھ کر یہ چیزیں ساری اویل کر سکتے ہیں. اس میں اب ہر چیز کا وقت کا ایک ٹائم کا شیڈول ہوتا ہے. جیسے الحمدللہ امیر علیہ سنت کی ذات ہے، جی کب دوائی پینی ہے، کب چائے پینی ہے، ایسا کب پانی پینا ہے، کب کھانا کھانا ہے، کب کیا کرنا ہے، یہ پورا ایک شیڈول مرتب ہے. کب آپ نے تحریری کام کرنا ہے، کب آپ نے مطالعہ فرمانا ہے، کب آپ نے قرآن کریم پڑھنا ہے، کب آپ نے جو ہے تعزیت کے پیغام ریکارڈ کروانے ہیں، کب اس ٹائم میں سے ملاقات کرنی ہے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ اسکیجول وائز. میں آپ کو عرض کروں عمران بھائی یہ بہت زبردست بات لی آپ نے. امیر سنت بھی 75 پلس آپ کی جو ہے وہ عمر مبارک ہے، اللہ اور برکت دے اس میں اور صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے. ایک موقع پر عمران بھائی نگران شورا نے بیٹھے ہوئے کہا، آپ نے فرمایا کہ میں ابھی اس وقت بتا سکتا ہوں کہ اس وقت میں امیر سنت جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں. اللہ اللہ. یعنی اتنا کیلکولیٹڈ آپ نے اپنی مصروفیت کو جو ہے وہ رکھا ہوا ہے. تو بزرگ ہمارے بھی اگر اپنی جو ہے وہ اپنے وقت کو کیلکولیٹڈ انداز کے اندر اسکیجولائز جو ہے وہ کر لیں گے تو انشاءاللہ الکریم بہت ساری جو ہے وہ ڈپریشن کے معاملات، تنہائیوں کے معاملات، تو اوور تھنکنگ کے معاملات سے بچنے میں انشاءاللہ اگر چاہ کامیاب ہوں گے. ایک بات یہ ذہن میں آئی کہ جیسے وقت کا شیڈول جو بناتا ہے اور جو وقت کو اپنے وقت کو کمیٹڈ کرتا ہے، صحیح. تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اگر کسی نے وقت مانگا کہ یار میرے گھر پہ محفل ہے یا میرے گھر پہ یہ پروگرام ہے، ہم کہتے ہیں شادی کی دعوت اب ہے، شادی کی دعوت ہے، تو وقت پر پہنچنا، اب اس میں وقت پر پہنچا ہی نہیں. ہم نے اگر اپنے وقت کو بھی شیڈول کے مطابق گزارا تو وقت کی اہمیت اور قدر اسی سے پیدا ہوتی. اور
मरहूम निगरान शूरा हाजी मुश्ताक रहमत उल्लाह ताला अलैह का एक मेरे जहन में वाक़या, ये मेरी ज़िंदगी के साथ अटैच है और इस वाक़े को मैं भूलता नहीं। हाजी मुश्ताक रहमत उल्लाह ताला अलैह जब शूरा बनी नई नई और निगरान शूरा बने तो मेरी शादी की डेट फिक्स हुई। तो मैंने हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह ताला अलैह से नात ख़्वानी के हवाले से टाइम लिया। टाइम उन्होंने अता कर दिया, बड़ी शफ़क़त फरमाते थे। तो फिर क्या, मेरे ससुराल में एक डेथ हो गई, इंतकाल हो गया, तो शादी की डेट आगे बढ़ गई। अब उन दिनों बैनुल अक़वामी इज्तिमा अक्टूबर में होता था और शादी की डेट हुई अक्टूबर में। अब इज्तिमा के 4-5 दिन बाद शादी थी और इज्तिमा में मुझे भी शिरकत करनी थी, तो इज्तिमा से पहले नात ख़्वानी रखनी थी। मैं हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाज़िर हुआ। हाजी मुश्ताक ने कहा कि यार मुझे तो 1 हफ़्ते पहले मुल्तान जाना है, तो मैं महफ़िल में नहीं आ सकूँगा, तुम बताओ शादी में आऊँ या वलीमे में। मैंने कहा ऐसा वलीमे में आ जाइएगा। अब ये बातचीत हो गई। अब उन दिनों मोबाइल फ़ोन जो है वो इनकमिंग भी चार्जेस लगते थे ना। अब इज्तिमा हो गया, मैं भी इज्तिमा में गया, महफ़िल नात तो पहले ही हो गई थी, इज्तिमा के बाद जो है शादी हो गई। वलीमे वाला दिन था, वलीमे वाले दिन मगरिब की नमाज के बाद मेरे लैंडलाइन नंबर पर यानी PTCL पे फ़ोन आया, हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह ताला अलैह। मैंने फ़ोन सुना, कहा यार मैं आज वलीमे में नहीं आ सकूँ। तो थोड़ा यानी मैं यूँ कैसे कहूँ कि दोस्ताना माहौल, वो तो शफ़क़तें थी इनकी वहाँ, वरना ये तो मिस्ल आसमां और हम तो ज़मीन पे थे। अल्लाह अकबर। तो इंटरनेशनल नात ख़्वां, निगरान शूरा और अमीर अहले सुन्नत की इतनी शफ़क़तें, मैंने थोड़ी ज़िद की तो अमीर अहले सुन्नत के हाथ में, यानी दूसरी आवाज़ अमीर अहले सुन्नत की। अल्लाह। अमीर अहले सुन्नत ने मुझे दुआएं दी, वो बहू के लिए, घर वालों के लिए। फिर कहा कि बेटा ये आज एक अहम मशवरा है तो ये नहीं आ सकेगा। लेकिन ये बात मेरे दिल में आज तक बैठी है कि हम यानी एक बड़ी तादाद है कि किसी को कह दिया गया यार ठीक है मैं शिरकत कर लूँगा, आ जाऊँगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम नहीं गए, बाद में उससे माजरत कर ली, या माजरत करने जैसा था, ऐसा ताल्लुक़ बनता था कि माजरत की जाए। उसी दिन जब कम्युनिकेशन गैप ऐसा था कि आज तो चलो व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दिया, टेक्स्ट पे मैसेज छोड़ दिया, उसी दिन लैंडलाइन पर फ़ोन करके इस तरह से, इस अंदाज में माजरत करना, ये बात मेरे वाकई ये अत्तार के प्यारे थे। लेकिन वक्त की अहमियत इनके दिल में थी तो अल्लाह पाक ने इनको वो मर्तबा और मकाम अता फरमाया। सुभान अल्लाह। तो ये भी एक बात हो गई, एक कमिटमेंट करें तो फिर इसको क्या करें, उसको पूरा करें। टाइम की पाबंदी भी होनी चाहिए। और वैसे बुजुर्ग तो टाइम के पाबंद देखा है अक्सर होते हैं माशाअल्लाहुल करीम, और तैयार भी जल्दी हो जाते हैं। दावतों में जाने का मामला हो, जल्दी पहुंच जाते, जल्दी तैयार हो जाते हैं, जल्दी आ भी जाते हैं। और बाज़ औक़ात जो है वो कुछ और लोग देर कर देते हैं। लेकिन बहरहाल जो बात है बड़ी प्यारी है कि वक्त की पाबंदी भी होनी चाहिए और बंदे को कमिटेड होना चाहिए कि जब एक बात कही है तो उस बात पर क्या करे, वो पूरा भी उतरे। और जो एक और बात इमरान भाई की गुफ्तगू से सीखने को मिलती है वो ये है कि बुजुर्ग भी अगर कोई काम, जैसे किसी ने कहा था कि यूँ करेंगे या हमने हामी भरी थी हम ये करेंगे और वो नहीं कर पाए, तो उसकी क्लैरिटी भी कर दें कि देखिए ड्यू टू दिस रीज़न, इस वजह से ये काम नहीं हो पाया, जो भी मामला है। और फिर अगर कोई उज़र कर भी रहा है, जैसे बुजुर्गों ने मिसाल के तौर पर अपने बेटे से कहा, वालिद ने अपने बेटे से कहा या दादा ने अपने पोते से कहा कि भाई ये काम करना है, अब वो आके क्या कर रहा है, एक्सक्यूज कर रहा है कि जी मैं ये नहीं कर। अरे बड़ा बहानेबाज है भाई तू, ये भी तो एक स्टाइल होता है ना जी, बड़े बहाने मार रहा है भाई, हमें सब पता है कौन क्या करता है, कैसे करता है, किस तरह करता है। ऐसी सूरत हाल में हमारा अंदाज क्या होना चाहिए हाजी अब्दुल रऊफ साहब? नहीं देखिए, बेसिकली बुजुर्ग क्या होना चाहिए? उसकी मादत को समझ, उसकी वजह को समझना चाहिए ना। अगर रीज़न वाकई उसका ऐसा है तो उसको शफ़क़त देते हुए ठीक है, नज़रअंदाज करने कोई बात नहीं बेटा, आइंदा ख्याल कर लेना।
لیکن ایسا ہونا چاہیے کہ آپ وقت جو کمٹمنٹ کر رہے ہیں اسے پورا کریں شفقت کے ساتھ، اس کے ساتھ مطلب بچوں کو چاہیے کہ وہ بات پوری کریں، جی جی اور بزرگوں کو چاہیے کہ وہ پھر کیا کر لیں، تھوڑی سی شفقت فرمائیں، مہربانی بھی کر دیں، بالکل اور تھوڑا سپیس بھی جو ہے وہ دے دیں۔ وقت کیسے گزاریں اس پر ہم الحمدللہ بات کر رہے ہیں۔ درود پاک پڑھتے ہوئے وقت گزاریں، تلاوت قرآن کرتے ہوئے وقت گزاریں، ذکر اللہ کرتے ہوئے وقت گزاریں، کتابوں کا مطالعہ کرتے ہوئے وقت گزاریں، نیکی کی دعوت جو ہے وہ دیتے ہوئے وقت گزاریں، اور مسجد میں بھی وقت گزاریں۔ بزرگ ہیں تو مسجد میں بھی کیا کریں، وقت گزاریں، اور مسجد میں جب وقت گزاریں تو پھر اس میں ادب آداب کا بھی کیا کریں، لحاظ رکھیں۔ میں یہ ایک بات یہاں کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس پر بھی آپ جو ہے وہ کچھ روشنی ڈالیں کہ بزرگ جو ہے وہ مسجد کے اندر وقت کیسے گزاریں۔ اس پر بھی ہم ترغیب دلا رہے ہیں بھی آپ مسجد میں آئیں، مسجد میں وقت گزاریں، آپ نماز کے ٹائم پر آئیں۔ تو یہ بتائیے غلام نبی بھائی کہ مسجد میں وقت کیسے گزاریں؟ بزرگوں کو چاہیے کہ مسجد میں شور شرابہ نہ کریں، جو نوجوان طبقہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا اس کو ڈیگریڈ نہیں کریں، خاص طور سے جب چھوٹے بچے، کم عمر بچے جب مسجد کے صفوں میں آ جاتے ہیں تو ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے جو ان کو پیچھے کرتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان کی دل آزاری ہوتی ہے، پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بچے پھر نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیں، تو بڑی محبت کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ بچوں کو پچھلی صف کے اندر بھیج دیا جائے۔ مرحبا۔ اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے سلمان بھائی کہ جیسے مسجد میں ایک بزرگ تشریف لائے اور انہی کے ہم عمر کچھ اوپر نیچے ایک اور بزرگ بھی آ گئے، تو بس وہ خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے، تو ایک ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ جیسے مسجد کے باہر والا ماحول ہے یا چوک والا ماحول ہے، اور ہنسی مذاق بھی اور زور زور سے باتیں کرنا بھی، حالانکہ مسجد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے ہے نا، اور یہاں تو دنیا کی باتیں کرنے میں بہت سخت وعیدیں بھی مطلب ذکر کی گئی ہیں۔ تو بزرگ ہوں یا جوان ہوں، جو بھی مسجد میں آتے ہیں، خیال اس بات کا رکھنا ہے کہ مسجد کے آداب کو ذہن میں رکھیں۔ مرحبا۔ دھیمی آواز، اگر دنیا کی گفتگو کرنی پڑ بھی جائے تو دھیمی آواز کے ساتھ گفتگو کی جائے، اولاً تو دنیا کی گفتگو سے اجتناب بھی کیا جائے، یعنی بچا بچا جائے۔ صحیح۔ جی، اب جیسے غلام نبی بھائی نے ارشاد فرمایا کہ اگر نوجوان غلطی کرتے ہیں تو نماز میں غلطی اگر کر لی ہے یا کسی اور معاملے میں غلطی کر لی ہے تو اس کو ڈانٹنے ڈپٹنے کی بجائے، جھاڑنے کی بجائے، آن دی اسپاٹ اس کو بولنے کی بجائے اگر سمجھانا ہی مقصود ہے تو اس کو سائڈ میں لے جا کے آرام سے اس کو سمجھا دیا جائے، تفہیم کر دی جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کی بات کو کوئی مانے گا نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ہم اپنے آپ کو جو نا اپنی ویلیو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ جتنے ہم بڑے ہو جاتے ہیں نا، ہماری بات کے اندر ایک وزن پیدا ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اگر ہم بہت پیار سے اس کو سمجھائیں گے نا تو بہت قوی امید ہے کہ وہ نوجوان ہماری بات کو مان لے گا، یا نوجوان کی نہیں، بزرگ بھی اگر غلطی کرنے والا ہے وہ ہماری بات کو مان لے گا اور وہ اصلاح کی طرف آ جائے گا۔ یا مرحبا، ماشاءاللہ۔ تو وقت گزارنا ہے، اور اچھے انداز میں جس طرح پروگرام کے اندر بتایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے، دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز میں وقت گزاریں۔ ہفتہ وار سنت و بھر اجتماع میں آ جائیں، وقت گزاریں، مدنی مذاکرے میں آ جائیں، علم دین سیکھتے ہوئے وقت گزاریں، اجتماع ذکر و نعت میں آئیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہوئے جو ہے وہ وقت گزاریں۔ تو یاد رکھیے مواقع بہت سارے ہیں، آپشنز بہت سارے ہیں، اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کس آپشن کو چوز کرنا ہے۔ ایک بات میں یہ ضرور یہاں عرض کرنا چاہوں گا، ایک ایک لفظ پر حساب ہے، ایک ایک لفظ پر کیا ہے، حساب ہے۔ اور زبان کیسی ہونی چاہیے؟ سبحان اللہ، مجھے پنجابی کا ایک شعر پڑھنے کا میرا جی چاہ رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ تو دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں، نعتیں، سبحان اللہ۔ تو یوں ہم اپنا وقت گزاریں گے تو آپ یقین مانیں ایسا مزہ آئے گا، اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایسا ذوق محسوس ہوگا کہ جو بیان سے باہر ہے، واقعی بیان سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی یاد کا ذوق نصیب فرمائے، اور نیکیاں کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے اندر اللہ ہمیں وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے، اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرتے ہوئے اللہ ہمیں وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین بجاہ طہ و یاسین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. راضی کرے اللہ کو شکر خدا پھر مل گیا ایک نیا دن ہمیں. آؤ چلو اللہ کو راضی کرے.